الحمد لله ذي العزة والعلا رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بعد حمد و صلاة لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمعین الوقار، آج کی جمعہ کی نشست کے اندر اللہ کے ذکر کے عنوان پر ہم گفتگو سماعت کریں گے. نبی کریم علیہ السلام کی اس حدیث سے ابتدا کریں گے. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو چونکہ اللہ تمہیں نعمت کی غذا دیتا ہے، اور مجھ محمد سے محبت کرو اس لیے کہ تمہارا رب بھی میرے ساتھ محبت فرماتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کے لیے کثرت درود کے عنوان پر ہم کئی نشستوں پر محیط گفتگو سماعت کر چکے. اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اللہ کا ذکر یہ مسلمان کی شان ہے. اس پر ہم کچھ قرآن کی آیتیں سنیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ فرامین سماعت کریں گے. اللہ کریم اپنا ذکر ہمیں کثرت سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب کائنات نے قرآن حکیم میں بیشتر مقامات پر ذکر اللہ کی فضیلت کو بیان فرمایا، اور قاری قرآن کو حکم دیا کہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر کیا جائے. جو آیت میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی بڑی مشہور اور معروف آیت کریمہ ہے، اس کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. اللہ کا ذکر، اس کی ایک جزا اس آیت کے اندر بیان ہوئی کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کا چرچا کرتا ہے. ایک بزرگ علیہ رحمہ حضرت ثابت بینانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اس گھڑی کا علم ہے جس میں میرا رب میرا ذکر کرتا ہے. تو حاضرین بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو نبیوں کی شان ہے کہ نبیوں کو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت اللہ کے ہاں فرشتوں کی بزم میں کس کا نام لیا جا رہا ہے. تو حضرت ثابت بینانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے جب یہ دعویٰ کیا تو جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے سوال کر دیا کہ حضور آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس ساعت کے اندر اللہ آپ کو یاد کر رہا ہے اور اللہ آپ کا ذکر کر رہا ہے؟ تو چونکہ آپ عالم تھے تو آپ نے قرآن کی اس آیت کا ان کے سامنے حوالہ دیا کہ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا.
چونکہ ابھی اس بزم میں میں اللہ کا نام لے رہا ہوں اور قرآن کی صداقت ہے اللہ فرشتوں کی بزم میں میرا نام لے رہا ہے۔ تو جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے دربار کے اندر اس کا نام لیا جاتا رہے، فرشتوں کی محفل کے اندر اس کا تذکرہ ہوتا رہے اور اس کا نام رب کے دربار کے اندر بلند کیا جاتا رہے، اسے چاہیے کہ وہ ہر چڑھتے سورج کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کا نام لے اور اس سے اپنی زبان کو تر رکھے۔ دوسری آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، قاری قرآن کو حکم دیا گیا اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو۔ کیوں؟ وہ تمہارا رب ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، خالق ہے، نعمتوں کی غذا دیتا ہے، اس کے کرم کے ساون وہ بارش کی طرح تمہارے اوپر برس رہے ہیں، اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کو گننا چاہو تمہاری گنتی کیلکولیٹر ختم ہو سکتا ہے، اس کی دی ہوئی نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا۔ اس لیے رب کہتا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو، کثرت سے کیا کرو۔ یہ محبت کی نشانی ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اللہ کے ساتھ محبت کرو، چونکہ اللہ تمہیں نعمت کی غذا دیتا ہے، اور اس کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا نام لیا جائے اور اس کا ذکر اپنی زبان پر جاری کیا جائے۔ اچھا، ایک تیسری آیت کریمہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ کے بل لیٹے، یعنی ہر حال میں رب کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ کھڑے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں، بیٹھے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں، لیٹتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے بندوں کی نشانی بیان ہوئی۔ ایک چوتھے مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے جب ہم لوگ نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو رب العالمین کا حکم ہمارے نام ہے اور اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے۔ عام زندگی میں بھی یہ حکم ہے، نماز کے فوراً بعد کا بھی یہ حکم ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کا ذکر کرو کھڑے، بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے۔ اور اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا جائے، خوشی ہو، غمی ہو، صحت مندی ہو، بیماری ہو، مالداری ہو، فقیری ہو، سفر ہو، حضر ہو، رات ہو، دن ہو، بندہ کھڑا ہے یا بیٹھا ہے، لیٹنے کی تیاری ہے یا صبح اٹھنے کی تیاری ہو رہی ہے، ہر موقع پر رب کا نام لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر موقع پر اللہ کا نام لینا سکھایا ہے۔ جب ہم سونے لگتے ہیں تو رسول اللہ کی تعلیم ہمیں کیا ہے؟ یہ جملے بول کے سویا کرو، اللہم بسمک اموت و احیا، یہ اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام لے کر سویا کرو، اور جب آنکھ صبح کھلے تو بھی رب کا نام لیا کرو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا نام ہے۔ تو قرآن حکیم کی اس چوتھی آیت کے اندر بھی ذکر اللہ کا حکم دیا گیا کہ تم اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہوئے اللہ کا نام لو، اللہ کا ذکر کرو۔ ایک اور آیت ہم سنتے ہیں، آیات بے شمار ہیں لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ ساری آیتوں کا جمعہ کی نشست کے اندر احاطہ کیا جا سکے، لہٰذا میں اسی پر اکتفا کروں گا۔ آخری آیت کریمہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ دو معنی مفسرین نے اس آیت کے بیان فرمائے۔ پہلا معنی یہ کہ تمام عبادتوں سے فضیلت والا کام رب کا نام لینا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور دوسرا معنی اس آیت کا یہ بیان ہوا کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ بات عظیم تر ہے کہ اس کا نام رب کے دربار میں لیا جاتا ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کی بزم کے اندر اس کا نام لیتا ہے۔ دور حاضر جس نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں، مسلمانوں کی کیفیت کنڈیشن دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ لا تعلقی ہے۔ مقصد کی خاطر رب کو یاد کریں گے، کام پڑے گا تو اللہ کو یاد کریں گے، مشکل آئے گی تو اللہ کو یاد کریں گے، بیمار ہوں گے تو اللہ کو یاد کریں گے، تنگ دست ہوں گے تو اللہ کو یاد کریں گے، پھنس جائیں گے تو اللہ کو یاد کریں گے۔ آسودگی کی حالت میں، آسانی کی حالت میں اور نعمتوں کی بہتات کے اندر اللہ کو یاد کرنا اس معاشرے کے اندر بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے کتنے فنکشن ایسے ہیں جنہیں دیکھو تو یوں لگتا ہے جیسے اس فنکشن میں شریک لوگوں کا رب ہے ہی نہیں، جیسے ان کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ مسلمانوں کی زندگی کے گزارنے کے انداز ایسے ہیں، ان کو دیکھو تو یوں لگتا ہے کہ ان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہی نہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ ان کا رابطہ ہی نہیں۔ اچھا سنیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جو غافل ہیں اللہ کا نام لینے سے، جن کی زندگی میں رب کی یاد نہیں ہے، جن کی زندگی میں اللہ کا نام نہیں ہے، اور ان کا بھی نام لیا جو ماحول کے اندر، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر رب کا نام لیتے ہیں۔ اچھا اس کا معنی جو کہ جو ذکر اللہ نا، یہ بڑا وسیع مفہوم اس کے اندر موجود ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ذکر اللہ کے دو معنی بیان فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں ذکر اللہ کا ایک معنی تو یہ ہے کہ تم ایسی حالت میں اللہ کو یاد کرو کہ تمہارے اور رب کے علاوہ کسی کو پتہ نہ چلے، یعنی یوں رب کا نام لو، یوں اللہ کا ذکر کرو تنہائی کے اندر، تمہیں پتہ ہے، رب کو پتہ ہے، کسی تیسرے کو خبر نہیں۔ اور آپ نے دوسرا معنی اس کا بیان کیا اور آپ فرماتے ہیں یہ جو دوسرا معنی ہے پہلے سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے۔ وہ کون سا؟ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں پر غور و فکر کرو اور ان سے اپنے آپ کو روک لو۔ یہ جو بندہ ہے جو رب کے حرام کردہ کاموں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، کہتا ہے مولا میں یہ کام نہیں کروں گا، تیری طرف سے ممانت ہے، تو نے روکا ہے، غور و فکر کرتا ہے یہ کام ٹھیک نہیں کروں گا چونکہ تو نے روکا ہے، فرمایا یہ سب سے بڑا اللہ کا ذاکر ہے، سب سے بڑا رب کا نام لینے والا ہے۔ تو اللہ کا ذکر، جو اللہ کا نام لینا وہ تو ہے ہی ہے، شریعت کی راہوں پر چلنا یہ اللہ کا ذکر ہے، قرآنی راہوں کا مسافر بننا یہ اللہ کا ذکر ہے، حرام کردہ کاموں سے اپنے آپ کو بچانا یہ اللہ کا ذکر ہے، جس کا حکم دیا وہ کام کرنا یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور یہ اللہ کے ذکر کی اعلیٰ قسم ہے کہ بندہ وہ راستہ چن لیتا ہے جو راستہ رب نے اسے بتایا، اس کا مسافر بن جاتا ہے، اس پر چلنے لگ جاتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذاکر اللہ فی الغافلین کالشجرۃ الخضراء فی وسط الحشیم، فرمایا غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے، دنیا بھول چکی ہے، رب کا نام لینا، رب کی بات کرنا، اللہ کے بتائے رستوں پر چلنا، اسے فراموش جب کر دیا جائے، ایسے میں کوئی اٹھے اور کہے میں رب کا نام بھی لوں گا اور رب نے جو بتایا ہے وہ کروں گا، جس سے روکا ہے رکوں گا، میرے محبوب فرماتے ہیں یہ بندہ ایسا ہے جیسے خشک جنگل کے اندر ساری لکڑیاں خشک ہیں، ایک درخت ارا ہے، یہ بندہ اس ارے درخت کی مانند ہے۔ سوسائٹی کے اندر رہنے والے تو بے شمار ہیں، لیکن جس کی زندگی میں رب کا نام نہیں، جس کی زندگی میں مالک کے حکم نہیں چلتے۔ زاویہ کے مصنف ڈاکٹر محمد اشفاق کا یہ جملہ مسلمانوں کے اس وقت کے کردار کی بڑی خوبصورت عکاسی کرتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری خوش قسمتی کہ ہم نے رب کو ایک مانا، پر ہماری بدبختگی کہ ہم نے اس کی ایک نہیں مانی۔ یہ تو ہم نے کہا مولا تو ہمارا رب ہے، تو مالک ہے، پالنہار ہے، ہم تیرے بندے ہیں، مسلمان ہیں،
لیکن یہ جو مسلمانی والے سرٹیفکیٹ ہے یہ ہم نے کہاں کہاں کے لیے رکھا ہے؟ پاسپورٹ بنانا ہے تو ہم مسلمان ہیں، آئی ڈی کارڈ بنانا ہے تو ہم مسلمان ہیں، کسی ملک میں انٹری ہے تو ہم مسلمان ہیں، اپنی شناخت، لیکن مسلمانی وجود سے ٹپکتی نظر نہیں آتی۔ ڈاکٹر محمد اشفاق کہتے ہیں خوش بختگی ہے ہم نے رب کو ایک مانا، پر بہت بڑی بد نصیبی ہے ہم نے اس کی ایک نہیں مانی۔ اس نے جہاں بلایا ہم آئے نہیں، جدھر سے روکا ہم رکے نہیں، خواہشات ہم نے اپنی چلائی، مرضی اپنی چلائی، طریقے ہمارے اپنے تھے، معاشرت ہماری اپنی تھی، اور طور طریقے رسم رواج یہ سارے ہمارے اپنے تھے، ہم نے رب کی مانی نہیں۔ تو اللہ کا ذکر، اس کا سب سے جو خوبصورت طریقہ یہ ہے اپنے آپ کو رب کے حکموں کا پابند بنا لیں، اللہ کا تابعدار بن جانا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، اللہ کا نام لینے والا ہے، اللہ کی بات کرنے والا ہے، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والا ہے، غافلوں کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے تو وہ یوں ہے جیسے پورے جنگل میں خشک لکڑیاں ہیں، وہ اکیلا ہی ہرا درخت۔ دوسرے لفظوں کے اندر اگر یوں کہہ لو تو بات بالکل خوبصورت ہے اور سچی ہے اور روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ رب کا ذکر بندے کو ساری زندگی ارا رکھتا ہے، ارا رکھتا ہے، سر سبز و شاداب رکھتا ہے۔ اچھا دوسری حدیث سنیے، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس حدیث کو بیان فرمایا، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہے، کلام تو اللہ رب العالمین کا ہے، زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے، انا مع عبدی ما ذکرانی، میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ میرا ذکر کرتا رہے، جب تک اس کی سوچیں میری طرف، اس کا خیال میری طرف، وہ کاروبار کے ٹھیے پہ بیٹھا ہے، ڈنڈی نہیں مارتا، حرام نہیں کماتا، دھوکہ نہیں دیتا، ملاوٹ نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، اللہ کہتا ہے میں تب تک ساتھ رہتا ہوں جب تک وہ میرا ذکر کرتا رہتا ہے، مطلب اس کی توجہ میری طرف رہتی ہے، میں اسے یاد رہتا ہوں، تب تک میں ساتھ رہتا ہوں۔ اور دوسرا جملہ میرے محبوب فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَتَحَرَّكَتْ شَفَتَاهُ بِي، اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کے لیے ہلتے رہتے ہیں اور میں اپنی رحمت کے اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ تو کسی لمحہ بھی بندے سے جدا ہوتا ہی نہیں، اللہ ہر وقت بندے کے ساتھ ہے، ہر جگہ پر ہے، اپنی شان کے ساتھ، یہ اس کی شان ہے، کسی جگہ سے وہ غائب نہیں، لیکن یہ خصوصی پروٹوکول ہے اس بندے کا جس نے اپنی زندگی کے اندر رب کے حکموں کو داخل کیا، اللہ کا نام لیا، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی بات مانی، اللہ کی تابعداری کی، فرمایا وہ جہاں جہاں ہوتا ہے رب کی رحمت ساتھ ساتھ ہوتی۔ یہی وجہ ہے حضور مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور زمانہ یہ قول بہت بڑی مدد کرتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے تھے، اگر بندے کے زمین آسمان بنانے والے رب کے ساتھ رابطے مضبوط ہوں، زمین والے سارے دشمن بھی ہو جائیں تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کیوں؟ جس کے ساتھ رب ہے، کائنات کا مالک، کائنات کا خالق، زمانہ دشمن بھی بن جائے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں کہتا ہوں اگر آپ دیکھنا چاہو تو اس کی مثال مکہ کے ماحول کے اندر دیکھ سکتے ہو۔ پورا مکہ تو میرے سونے محبوب کا مخالف بن گیا تھا، جادوگر کہہ رہے تھے، کاہن کہہ رہے تھے، قتل کا منصوبہ تک بن گیا، سوشل بائیکاٹ ہو گیا، نہ رشتہ دو نہ رشتہ لو، نہ کاروبار کرو، نہ کوئی چیز بیچو، اور ایک مکان میں بند کر کے پورے مکے کے جوان قتل کا منصوبہ بنانے کے لیے، عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن جناب ان سارے دشمنوں سے محبوب کو اس رب نے بچایا جس رب کا جھنڈا رسول اللہ نے اٹھایا ہوا تھا۔ گویا زمین والے سارے دشمن بھی بن جائیں، اگر رب سے بندے کا تعلق مضبوط ہے اسے ڈرنا نہیں چاہیے، اسے ڈرنا نہیں چاہیے، چونکہ اللہ بندے کو تنہا چھوڑتا ہے۔ اس جملے کے اندر نا بڑا لطف ہے، انا مع عبدی ما ذکرانی، فرمایا جب بندہ میرا نام لیتا ہے میں اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوں۔ میرا بندہ میرا نام لیتا ہے، میری بات کرتا ہے، میری دعوت عام کرتا ہے، میری توحید کے جھنڈے کو اٹھاتا ہے، میرے حکموں پہ عمل ہوتا ہے، وہ تنہا نہیں ہوتا، جدھر ہوتا ہے
اللہ کہتا ہے میں ساتھ ساتھ ہوتا ہوں۔ اچھا، ایک اور حدیث شریف رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ اللہ کا عذاب ٹالنے والی ہے؟ رب کا قہر، غضب، جلال بہت سخت ہے۔ اللہ کے غضب، جلال اور عذاب والی آیتیں جب قرآن کے اندر ان کا نزول ہوتا نا تو رسول اللہ کی آنکھیں پرنم ہو جاتی۔ ہم لوگ چونکہ اجمی ہیں نا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ ہم بے شک ایک سپارہ بھی پڑھ لیں تو ٹس سے مس نہیں ہوتے، آنکھ کے اندر کبھی آنسو نہیں آئے گا، دل پر کبھی سوز و گداز پیدا نہیں ہوگا، چونکہ ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے۔ ہم تو رٹے رٹائے جملے پڑھ رہے ہیں، اور قرآن خالی پڑھنے کا حکم نہیں ہے، قرآن سمجھنے کا حکم۔ تبدیلی ہوگی تب جب قرآن سمجھا جائے گا۔ یہ وجہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر درس قرآن کی ضرورت ہے، قرآن سیکھنے کی ضرورت ہے، وہ پردے اٹھانے کی ضرورت ہے جو اس تلاوت کے نیچے چھپے ہوئے۔ تو آقا حضور چونکہ آپ کے تو سینے پہ قرآن اتر رہا تھا، آپ کو پتا تھا یہ آیت کس مقصد کے لیے اتری ہے، عنوان کیا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں 3 دن رسول اللہ جب غضب اور جلال والی آیات کا نزول ہوتا تو رسول اللہ کھانا پینا چھوڑ دیتے۔ یہ جو مشہور واقعہ ہے، حضرت بلال کہتے ہیں کہ 3 دن سے رسول اللہ مدینہ شریف سے غائب تھے، ہم نے حضور کو تلاش کیا، سرکار نہیں ملے، دیوانہ وار بلال گلیوں کے اندر ڈھونڈتے رسول اللہ کو، اور فرماتے ہیں جب رسول اللہ مدینے میں نہیں ملے تو میں نے پھر جنگل کا رخ کیا۔ مدینہ کے قرب کے اندر ایک غار ہے جبل صلاح، کہا میں اس طرف گیا تو ایک بکریاں چرانے والا چروا، اس کے ساتھ میری ملاقات ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا تو میں نے رسول کو تو نہیں دیکھا، میرے آقا کو تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا تمہارے آقا کون ہے، مجھے تعارف نہیں، لیکن 3 دن اور 3 راتیں ہو گئی، اس غار کے اندر ایک بندہ رو رہا ہے، اور اس کے رونے میں اتنا درد ہے، جب وہ آہذاری کرتا ہے میری بکریاں چرنا چھوڑ دیتی اور وہ غار کے دہانے پہ آ کے کھڑی ہو جاتی۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں دوڑ پڑا اور میں سمجھ گیا یہ ہمارے آقا ہیں جو ہمارے غم میں رو رہے، عذاب والی آیتوں کے اترنے پر۔ اور پھر حضرت بلال کہتے ہیں جب میں غار کے اندر گیا تو میں نے دیکھا اللہ کے حبیب نوکیلے پتھروں پہ سر رکھ کر حضور کی آنکھوں سے اشک جاری تھے، اور ایک ہی صدا تھی، یا رب حب لی امتی، اے اللہ امت مجھے ہبا کر دیں۔ تو اللہ کا عذاب چونکہ ہمیں تو دکھتا نہیں نا، نظر نہیں آتا، پکڑ اس کی بڑی سخت ہے، قہر اس کا بڑا سخت ہے، جلال اس کا بڑا سخت ہے۔ قرآن پڑھ کر دیکھیے، یہ وہی اللہ ہے، ایک گناہ پر بستیاں برباد کر دیتا تھا، ایک گناہ پر۔ لوط کی قوم خالی ایک گناہ کرتی تھی جس سے منع کیا گیا، نہیں سمجھے تو رب نے فرشتوں کے ذریعے پوری بستی آسمانوں پر لے جا کر الٹا کر کے زمین پہ پھینک دی۔ پتھروں کی بارش قوموں پر ہوئی، زمین کے اندر دنسایا گیا، شکلیں بدلی گئی، پانی کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا۔ تو رب کا جلال، رب کا غضب یہ بڑا سخت ہے، اور جب کبھی وہ جلال میں آتا ہے تو زمین کے کسی ایک حصے کو ہلکا سا اشارہ حرکت کا دیتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کتنی کتنی بلڈنگیں ملیا میٹ ہو جاتی، لاکھوں ہنسنے بسنے والے گھر اجڑ جاتے۔ اس کے قہر و غضب سے ڈرنا چاہیے۔ میرے محبوب نے طریقہ بتایا، چاہتے ہو رب کا عذاب ٹلا رہے، چاہتے ہو اللہ کے عذاب سے مامون اور محفوظ رہیں، تو میں تمہیں بتاتا ہوں طریقہ کیا ہے۔ پوچھا کیا تمہیں بتاؤں؟ سب سے بڑھ کر رب کا عذاب کیسے دور ہوتا ہے؟ یا رسول اللہ کیسے دور ہوتا ہے؟ فرمایا رب کا ذکر اور رب کا نام لینے سے۔ جب بندوں کے لبوں سے اس کا نام جاری ہوتا ہے، جب وہ رب کی صدا لگاتے ہیں، جب وہ اللہ کے دربار کے اندر یہ عرض کرتے ہیں مولا تو ہمارا رب ہے، توجہ رب کی طرف ہوتی ہے، اللہ اپنے عذاب ٹال لیتا ہے، اللہ اپنے عذاب ٹال لیتا ہے۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا جہاد سے بڑھ کر بھی؟ فرمایا ہاں جہاد سے بڑھ کر بھی۔ اللہ کا نام لینا، یہ جو جہاد ہے نا، جہاد اس کو جہاد اصغر کہا گیا، اور اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر اپنے نفس کو چلانا اسے جہاد اکبر کہا گیا۔
میدان کے اندر کافروں کے ساتھ نظر میں نظر ڈال کے سینہ ملا کر لڑنا، یہ جہاد اصغر ہے۔ اور جو اندر کا نفس ہے باغی مجرم، اسے خدائی راہوں پر ڈالنا، یہ جہاد اکبر ہے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جہاد؟ فرمایا ہاں ایک جہاد ہے جو مقابلہ کر سکتا ہے۔ کون سا؟ فرمایا تم اپنی تلوار سے کافروں کو مارو یہاں تک کہ تمہاری تلوار ٹوٹ جائے، پھر مارو پھر تمہاری تلوار ٹوٹ جائے، پھر مارو پھر تمہاری تلوار۔ فرمایا یہ جہاد، اس کی بات ہو سکتی ہے، وگرنہ رب کے حکموں کی تابع داری اور رب کا نام لینا اور رب کی حکومت کو تسلیم کرنا، سر جھکا لینا، رب کی مان کے زندگی بسر کرنا، فرمایا بڑے فضیلت والا کام ہے، یہ عذاب ٹال دیتا ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر عرض کی گئی یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے فضیلت والا ہے، افضل اعمال کی دنیا میں؟ مختلف مواقع پہ رسول اللہ سے سوال ہوئے عمل کون سا اچھا ہے، کس بندے سے اللہ پیار کرتا ہے؟ تو موقع کی مناسبت سے رسول اللہ نے مختلف بزموں میں مختلف جواب ارشاد فرمائے۔ آج کی بزم میں رسول اللہ کا جواب کیا تھا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے دربار میں سب سے افضل عمل یہ ہے مرتے دم تک بندے کی زبان رب کے نام سے تر رہے، رب کے علاوہ کوئی اس کی زندگی میں نہ آئے، سانس سانس میں، لہجہ لہجہ، لمحہ لمحہ توجہ اللہ کی طرف، اللہ کے دربار کی طرف توجہ۔ فرمایا یہ بڑا فضیلت والا کام ہے اور بڑا اونچا کام ہے۔ ایک اور حدیث قدسی ہے، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہا یاد کرتا ہوں۔ یہ میرا اور میرے بندے کے درمیان راز بن جاتا ہے۔ ویسے اس طرح کی کوئی عادت ڈالیں کہ رات کی تنہائی کے اندر خالی اللہ کو پتہ اور ہمیں پتہ ہو۔ مسلمانوں کے اندر ایک بیماری ہے اور بڑے عروج پر جاتی جا رہی ہے، کہتے ہیں کام ہو تو پتہ سب کو چلے، لیکن اللہ کے ہاں کچھ عنوان اور ہے۔ ان کاموں کی بڑی وقت ویلیو ہوتی ہے جو اللہ کو پتہ اور بندے کو پتہ، کوئی تیسرا بیچ میں شریک نہ ہو۔ ایک اور حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ فرمایا 7 بندے قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، 7 بندے، ان میں سے ایک بندہ میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں رجل ذکر اللہ خالیا، وہ بندہ جس نے تنہائی میں رب کو یاد کیا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، اکیلے رات کا کلیجہ چیر کے مصلی پہ بیٹھا، گھر والوں کو کسی کو خبر نہیں، تنہائی میں رب کو یاد کیا، اور جب رب کو یاد کیا تو کیا ہوا؟ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، رب کے خوف سے اس کی آنکھیں تر ہو گئی۔ رب کا نام لیا، رب کو یاد کیا، اللہ تو نے مجھے اتنا نوازا ہے، میری نافرمانیوں پر بھی تو دیے جا رہا ہے، میرے بد کردار ہونے پر بھی تو نعمتیں روکتا نہیں، اتنا دے رہا ہے۔ آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، تنہائی کے اندر اکیلا بیٹھا تھا، رب کا نام لیا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جب قیامت کے دن یہ آئے گا نا، لوگ گرمی کے اندر جلس رہے ہوں گے، اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا تنہائی میں۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث کا پہلا جملہ، اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ یہ دلوں سے نا سوچنا چاہیے نا، سوچیں تو بے شمار دلوں میں آتی ہیں، بڑے بڑے پلان آتے ہیں، یہ بھی تو سوچنا چاہیے یہ پوری کائنات کا نظام جو چل رہا ہے، روز سپیکروں سے اعلان ہوتے ہیں فلاں چلا گیا فلاں چلا گیا، سوچنا چاہیے نا، دل اللہ نے اسی لیے دیا ہے، کب میرا اعلان ہونے والا ہے، کب میری باری آنے والی ہے، کب میں دنیا چھوڑنے والا ہوں۔
کب سفید کفن کے اندر باندھ کے لوگ مجھے قبر کے حوالے کریں گے؟ تو یہ سوچ جب ہوگی توجہ اللہ کی طرف بڑھے گی۔ دوسرا جملہ بخاری شریف کی حدیث کا، میرے محبوب فرماتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر مجمع میں بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ محفل لگا کے میرا نام لیتا ہے، میری بات کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، فرمایا اس مجمع سے بہتر مجمع میں میں اس بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ اور تیسرا جملہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اگر میرا بندہ ایک بالشت مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ یعنی اللہ بندوں کو یہ بتا رہا ہے کہ میرے بندو، میں تم سے دور نہیں ہوں، دور تو تم ہو، بچھڑے تو تم ہو، بھاگے تو تم ہو، بغاوت تو تم نے کی ہے، میری رحمت دیکھو، ایک ہاتھ میری طرف بڑھو، ایک بالشت، فرمایا میں ایک ہاتھ تمہاری طرف بڑھوں گا۔ اور محدثین نے اس کا باقاعدہ معنی کیا۔ اس کا معنی کیا ہے کہ ایک بالشت اللہ کی طرف بڑھو تو اللہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے؟ معنی یہ ہے، فرمایا تھوڑی سی توجہ لگاؤ نا میری طرف، میں اپنی رحمت کے سائے میں تمہیں لے لوں گا۔ تھوڑی سی توجہ دو، پلٹ کے آؤ تو صحیح۔ اور یہ اس کی محبت کی آواز ہی تو ہے قرآن کے اندر، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے کریم رب کے دربار سے دھوکے میں ڈالا ہے؟ کیوں بھاگتا ہے؟ کیوں دوڑتا ہے؟ کیوں میرا در چھوڑتا ہے؟ کیا میرے علاوہ بھی کوئی ہے؟ کیا میرے علاوہ بھی ہے جس کے دربار میں تو جانا چاہتا ہے؟ آ پلٹ کے آ جا۔ اور اگلا جملہ سنیے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اگر میرا بندہ دو ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے، ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں دو ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر میرا بندہ چل کے میرے پاس آتا ہے تو میں رحمت کے ساتھ دوڑ کے اس کے پاس جاتا ہوں۔ یہ دوڑنے والا معنی مفہوم وہ نہیں جو ہمارا ہے۔ اس دوڑنے کا معنی مفہوم کیا ہے؟ بس بندہ ہاتھ ہی اٹھا لے نا، میری طرف توجہ لگا لے، دل کو میری طرف کر لے، بس اتنی دیر کرے، فرمایا میں فوراً قبولیت کر لیتا، دیر نہیں لگاتا۔ جناب موسیٰ کے مبارک دور کے اندر جب بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط سالی ہوئی، لوگوں نے کہا حضور دعا کریں اللہ بارش دے۔ آپ میدان میں گئے، آپ نے دعا کی، رب نے کہا ایک 40 سالہ گناہگار یہاں بیٹھا ہے، اسے کوئی یہاں سے نکلے پھر بارش دوں گا۔ اچھا وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا، جناب موسیٰ نے اعلان کر دیا بھئی جو 40 سالہ گناہگار ہے وہ محفل سے نکلے، اللہ پھر بارش دے گا۔ تو اس نے نا ادھر بیٹھے بیٹھے اپنے دل کی رحمت کی تار کو رب کے ساتھ جوڑا، بیٹھے بیٹھے، ہاتھ نہیں اٹھائے، لب نہیں کھولے، کعبے نہیں گیا، ادھر بیٹھے بیٹھے کسی مقدس مقام پر نہیں پہنچا، بیٹھے بیٹھے دل ہی کے اندر کہتا ہے ربا اگر آج عزت رکھ لے تو میں تیرا ہو جاؤں گا۔ یہ معنی ہے، جو میری طرف پیدل آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں۔ ادھر اس نے اپنی توجہ رب کی طرف جوڑی، چھما چھم اللہ نے رحمت کی بارش عطا فرما۔ پیارے موسیٰ بڑے حیران ہوئے، پوچھا ربا وہ تو نکلا ہی نہیں، وہ 40 سالہ گناہگار، وہ تو محفل سارے بندے پورے، کوئی اٹھا ہی نہیں، تو نے بارش دے دی؟ فرمایا ہاں وہ نکلا نہیں، بیٹھے بیٹھے اس کے ساتھ ہماری صلح ہو گئی ہے۔ یہ معنی ہے، جو پیدل آئے گا میں دوڑ کے آؤں گا، جو بالشت آئے گا ایک ہاتھ آؤں گا، جو ایک ہاتھ میری طرف بڑھے گا دو ہاتھ بڑھوں گا۔ یعنی بندہ توجہ میری طرف لگائے، ہاتھ اٹھانا اس کا کام ہے، جولی بھرنا مجھ رب کا کام ہے۔ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، یہ بڑا خوبصورت عنوان ہے۔ انشاءاللہ اس عنوان پر مزید ہم گفتگو آنے والی نشست میں سماعت کریں گے۔